تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر کانفرنس حضرت مولانا معین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ، علماء کرام، ناظم اسٹیج حضرت مولانا عارفی صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ افروز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج 17 اپریل سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں، جو اصلاح معاشرہ کانفرنس سے معنون ہے، سرزمین بھگیا ضلع صاحب گنج جھارکھنڈ کے اس ریشم نگری میں دوسرے روزے کی آخری کانفرنس، جو آخری روزے کی یہ آخری مجلس جو منعقد ہوئی ہے، اس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک انتہائی حسین اور خوبصورت اور ضروری موضوع، جس کی ضرورت آج ہم کو ہے، آپ کو ہے، پوری دنیا کو، ایک عالمی موضوع ہے، اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے آئیے مل جل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم موضوع کو میں نے مختصر سا نام دیا ہے کہ دین اسلام انتہائی آسان دین ہے، سب سے آسان دین دین اسلام۔ میں اسی ٹاپک پر قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، حقائق کی اور مثالوں کے ذریعے سے، اور دیگر بہت ساری جو سلف کی باتیں اور جو حقیقت حال ہے اور واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مجلس میں اس موضوع کو، کانفرنس میں اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اصلاح معاشرہ سے اس موضوع کا کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق؟ عزیزان گرامی، بے شک بہت گہرا ربط اور بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ معاشرہ ظاہر ہے اسلامی معاشرہ، ہم مسلمانوں کا سماج، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اس سماج اور اس معاشرے کے کچھ اصول اور قوانین اور ضابطے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور بڑی ہی تذک و احتشام، شان اور آن اور بام کے ساتھ دنیا پوری، یہ اسلام پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنا سکہ بٹھا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں اپنا حسن، اپنا جمال، اپنی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یہ دین اسلام۔ اس وقت بالخصوص وہ طبقہ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، علم و معرفت اور شعور و آگہی سے بھرا ہوا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، طلبہ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، الحمدللہ وہ پڑھ کر لکھ کر ایک ایسی منزل اور ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ مختلف ادیان اور مختلف ملت اور مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کو جب وہ پڑھتے ہیں، مقارنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، کمپیر کرتے ہیں، تو انہیں اسلام انتہائی طور پر ایک روشن، چمکدار، حسین، خوبصورت اور بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان نظر آتا ہے۔ آج میں
آپ حضرات، آپ مسلمان ہیں، یہ گیان، یہ علم، یہ جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بچے اور بچیاں بحمداللہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر نہیں پڑھا رہے ہیں آپ تو آپ قابل ملامت ہیں، قابل افسوس ہیں آپ کہ آپ اپنے بچوں بچیوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا، یا آج دوپہر کے خطبے میں بتایا تھا کہ ایک دو روٹی میں ایک روٹی کھاؤ اور ایک روٹی بچاؤ، آپ اپنے بچوں کو اس کے ذریعے سے تعلیم دو۔ تعلیم آج کے دور کے اندر ضروری ہے، اور آج کے دور کے اندر ہی نہیں، یہ بات کہنا غلط ہے، آج کے دور میں، ہر دور میں۔ آپ اس نبی کے امت ہیں جس نبی نے غزوہ بدر کے اندر گرفتار کیے ہوئے قیدیوں کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فیسلٹی آسانی دی، اور علم کی قدر و قیمت اللہ کے نبی کی نظر میں آپ اس نبی کی امت ہیں۔ افسوس ہے جس نبی نے قیدیوں سے پیسے لے کر انہیں آزاد کیا، لیکن کچھ ایسے بھی قیدی تھے جو کوالیفائیڈ تھے، تعلیم یافتہ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی کائنات نے کہا تمہارے پاس پیسے، تم سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ان پڑھ مردوں اور عورتوں کو، ہمارے معاشرے میں جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو پڑھانا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ دیکھیں علم کی کتنی بڑی قیمت، ہزار دینار اور درہم دے کر لوگ اپنی جان چھڑاتے تھے، لیکن نبی کریم نے کہا نہیں، ان 1000 درہموں کی ضرورت نہیں ہے، دینار کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف پڑھنا لکھنا ہمارے لوگوں کو سکھا دو۔ صحابہ کو پڑھنا لکھنا ان قیدیوں نے، کفار قیدیوں نے سکھایا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اور ہم اتنے بدھو ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو لیبر، جناب علی کہاں کہاں بھیج کر کے، حیدرآباد، بنگلور، کہاں بھیج کر کے اپنے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال بچہ ہوا، جاؤ نوکری کرو، جاؤ پلیٹ صاف کرو، جاؤ ہوٹلوں کے اندر چائے بانٹو، جاؤ ٹیبل صاف کرو۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، اسی جھارکھنڈ کے اندر ایک نیوز آئی کہ حیدرآباد کے ایک بچے کو مار ڈالا، جھارکھنڈ کے ایک علاقے کے بچے کو، مسلم بچے کو، حیدرآباد کے اندر کسی ہوٹل کے اندر بیچارہ نوکری کرتا تھا، 12 15 17 سال کا بچہ، جس کے کھیلنے کھانے کے دن، پڑھنے کے دن اس بچے کو بھیج کر کے اس کے ماں باپ نے پیسے، غربت اور افلاس۔ ارے بھائی، غربت اور افلاس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے شکم کے لیے اپنے آبرو اور اپنی عزت کو بیچ دے، اور اپنے ہیرے جیسے بال اور بچوں کو بیچ دے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، ہرگز نہیں۔ ارے غربت و افلاس ایسی چیز ہے یقیناً کہ جس سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی آپ نے سنا ایمان کی علامتوں میں سے، صفات میں سے، 6 صفتوں میں سے مولانا بتا رہے تھے، ایک صفت یہ بھی ہے مولانا موسیٰ کاظم صاحب نے بتلایا کہ ماشاءاللہ وہ یتوکلون علی ربہم، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اتنے احمق اور گھامڑ قسم کے لوگ ہیں، اتنے بدھو اور نالائق قسم کے لوگ ہیں، اتنے ناسمجھ اور نادان، حیوانات سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو تاکہ خرچے کم اٹھانا پڑا۔ بیوقوفی کی بات ہے یہ۔ اگر تیرا باپ ہی یہی سوچتا تو دنیا میں آتا ہی نہیں فساد پیدا کرنے کے لیے، اور تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے شادی مت کر۔ یہ کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میرا بات لمبی نہ ہو جائے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرا لیمیٹڈ ٹائم ہے، لیمیٹڈ ٹائم میں مجھے آپ کو کچھ نصیحتیں کرنی ہے، مجھے پھر جانا بھی ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہرحال اگلا پروگرام ہمارے ساتھ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ اس نبی کے ماننے والے تو تعلیم بچوں کو دلاؤ، تعلیم سے انٹلیکچوئل طبقہ جو پڑھے گا لکھے گا الحمدللہ پھر وہ دین اسلام کو سمجھے گا، سمجھائے گا، کیونکہ آج امت، آج اس پوری عالم، پوری دنیا کو ضرورت ہے اسلام کی۔ تمہارے پاس بہت بڑا ہیرا ہے، تمہارے پاس بہت بڑا جوہر ہے تمہارے پاس بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے مسلمانوں۔ آج جو تم سے حسد اور بغض، جو دشمنی آج لوگ کر رہے ہیں نا، آج جو تمہارے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، جیسے بھارت کے اندر سیاسی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بازی گریاں چل رہی ہیں، ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ مسلمان۔ کسی کی بھینس کھل کے بھاگ گئی، عجیب مسلمان نے پھینکا ہوگا، مسلمان نے کھول دی ہوگی، کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ لفظ جہاد چل رہا، کوئی مسلمان چھوکرا چھوکری کی آنکھ مٹکا کے نکال کے بھاگ گیا ہوگا، کسی نے کسی کے دیوی کہیں جلوس پر پتھر پھینک دیا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یعنی ہر کام مسلمان، ہر کام مسلمان، جتنی برائیاں ہیں سب مسلمانوں کے اوپر ٹھونک دی جاتی ہے۔ آج یہ دن ہم کو کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں پتہ ہے؟ یاد رکھو یارو، جب اپنے ارد گرد صاف صفائی نہیں کرو گے، جب آپ اپنے ارد گرد
اپنے آپ سے محنت اور مشقت کے ذریعے گندگیوں کو نہیں صاف کرو گے، یہ میلے کچیلی چیزوں کو صاف نہیں کرو گے تو ظاہر ہے وہاں سے کیڑے مکوڑے کاکروچ بدبو گندگی سب پیدا ہوگا۔ آپ اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ہیرا ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، آپ کے سینے کو آپ کے دل کو نور بنایا، اللہ نے اسلام کے علم سے منور اور مجلد کیا ہے، آراستہ پیراستہ کیا اسلام نے، اللہ نے آپ کو علم جیسی اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، آپ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے، اور آپ خود اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو کر شاید آپ کو پتہ بھی نہیں، اور واقعی پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے مالدار اور کتنی بڑی نعمت کے مالک ہیں، آپ کو اس کا پتہ اور اس کا اندازہ نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ غافل ہیں۔ وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی علماء تقاریر کر رہے ہیں بتا رہے ہیں، یہ یہی بتا رہے ہیں بیچارے، میں کوئی نئی بات کو لے کے نہیں آیا، باتیں وہی ہیں، تب رہا کہ اس کی ذرا وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے۔ تو آپ جب گندگی نہیں صاف کرو گے تو یقیناً آپ مریض ہوں گے، آپ کو بھی سردی آئے گی، آپ کے بھی کینسر پیدا ہوں گے، آپ کے گھروں کے اندر بھی کیڑے مکوڑے آئیں گے، آپ کے اوپر بھی اس کی زد لگے گی۔ لیکن جب آپ اپنے چاروں طرف صاف صفائی کرتے رہو گے، مطلب کہنے کا واضح طور پر بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ اسلام کے دھارے میں بہیں، اسلام کا لبادہ صحیح اور ڈھنگ سے پاک و صاف اپنے ایمان اور عقیدے کو کریں، پہلے عملی جامہ پہنائیں اسلام، پھر اپنے ارد گرد رہنے والے آپ کے جو برادران وطن ہیں، جو بھائی ہیں، جن سے آپ کا بزنس کا تعلق ہے، لین دین کا تعلق ہے، آپسی ملاقات چائے اور پانی کا تعلق ہے، کھانے پینے کا تعلق ہے، دکانداری کا تعلق ہے، تعلیم و تعلم کا تعلق ہے، اسکول مدرسے کا تعلق ہے، پورا بھارت آپ کے تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نمبر پہلے آپ سدھرو، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں تک اس خوشبو کو پہنچاؤ، اسلام کی اس روشنی کو لوگوں تک پہنچاؤ، بانٹو، اس لیے کہ تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے گرفت سے اور عذاب سے بچ سکیں۔ آپ خود صفائی نہیں کرو گے، آپ ماحول کو گندا رکھو گے، آپ گلیوں کو گندا رکھو گے، آپ کی بھی گاڑی گزرے گی پنچر ہوگی، کیچڑ آئے گا تو آپ کے اوپر بھی آئے گا، کوئی بھی گالی دے گا تو آپ کو بھی گالی دے گا، گندگی بیماری پھیلے گی تو آپ کے بھی بچے متاثر ہوں گے، اور ہم ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے جو اصل میں دشمنی کا جو سبب ہے بیکار میں ان بیچاروں کو نہیں پتا جو آپ کی دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو طریقہ ہے اسلام سے بہت دور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اسلام سے اتنے غافل ہم ہو چکے ہیں، اللہ اس کے رسول سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان، تعجب تو ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم کاٹے اور پیٹے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ افسوس اس وقت ہوگا ہم قبر میں جائیں اور ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجسٹر میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ دنیا پیٹ رہی ہے ہم کو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں تو پتہ چلے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم دونوں جگہ پٹ گئے۔ تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ اپنے اندر مسلمانوں چینجنگ پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا اخلاق اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ڈھالنا پڑے۔ میں آپ کا گھٹنا، یہ کلائی، اگر اس کی ہڈی آپ پھسلنے کی وجہ سے کسی سبب سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی، گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ سے اگر ہٹ گئی تو بینڈ ہو گئی، اب آپ بتائیں کہ یہ گھٹنا کب صحیح ہوگا، کیسے صحیح ہوگا؟ یا یہ کلائی جو مڑ گئی، ہڈی کھسک گئی، رگ چڑھ گئی، یہ کب کلائی درست ہو سکتی ہے؟ ایک مثال ہے، آپ برجستہ کہو گے کہ مولانا گھٹنا بٹھانا پڑے گا، گھٹنے کی جو جگہ ہے وہاں اس گھٹنے کو بٹھا دو، تھوڑی تکلیف ہوگی، تھوڑا درد ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے گھٹنا صحیح ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کلائی مڑ گئی، ہڈی کہیں کی کہیں ہو گئی، اس کلائی کی ہڈی کو اسی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے آدمی، کلائی درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ یہی تو طریقہ ہے بھائی، بولو یہی تو طریقہ ہے مسلمانوں، یہی تو طریقہ ہے نا اس کو صحیح کرنے کا۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کے بعد؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم فقیر ہیں، قلاش ہیں، مجبور ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مسجدیں ویران، یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، امریکہ پیٹ رہا ہے، فلانا پیٹ رہا ہے، فلانا ڈھکانا پیٹ رہا ہے، فلانا ملک ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہمارے بچوں
سیدھی سی بات ہے، ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے، آپ کیسے اسے صحیح کر سکتے ہیں؟ آپ کو پلٹنا پڑے گا، آپ اپنی مرکز سے ہٹ چکے ہیں، آپ اپنے قرآن و سنت سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہو، اگر آپ دولت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، ناموری چاہتے ہو، شجاعت چاہتے ہو، صداقت چاہتے ہو، بہادری چاہتے ہو، لوگوں کی نظروں میں مکرم، محترم، معظم بننا چاہتے ہو، لوگوں کی نظریں میں چہیتا بننا چاہتے ہو، اس دنیا کی حکومت چاہتے ہو، اس دنیا کی سرداری چاہتے ہو، اس زمین کی سرداری چاہتے ہو، تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اس اللہ کے وعدے کو آپ اپنے دماغوں میں رکھیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کے اس وعدے کو تمہیں یاد کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ کیا؟ ایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، صحیح کرو، صحیح۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم غربتوں کی بات کرتے ہو، افلاس کی بات کرتے ہو، پریشانیوں کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جو ظلم و ستم کی چکیوں میں صحابہ کو پیسا گیا، جن اذیتوں اور جن مشکلات کا سامنا نبی نے فرمایا خود بتاتے خود، اور جن عالم اور ٹھیس اور درد کو پیغمبر اسلام نے جھیلا، محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود بھی، سید العرب علم ہونے کے باوجود بھی ان کو کیا سے کیا اذیتیں دی گئی، رب کی قسم ہے اس کا عشر عشیر بھی آج ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اس کا عشر عشیر بھی ہم سامنا نہیں کر پا رہے، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے جس طرح سے مظالم سہے، صحابہ نے جس طرح مشکلات، ہم نے کہا سے ہمارے اوپر تو کچھ بھی نہیں آیا، ہمارے اوپر تو کچھ بھی نہیں آیا، بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد بھی لیکن ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بے عزت وجہ یہی ہے۔ صحابہ نے عزیزان گرامی ہزار مشکلات، ہزار پریشان، غربتوں کے باوجود بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روڈ کے اوپر، سڑک کے مدینے کے گلیوں میں بیٹھ جاتے تھے، کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا تھا، گٹھلیاں جو پھینک دیتے تھے کھجوریں کھا کے، میں اسے چوس چوس کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹایا کرتا تھا۔ لیکن ایک زمانہ آیا ہے، اسی صبر نے، اسی شکیب نے، اسی آزمائش نے، اسی برداشت نے، اسی تحمل نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک دور آیا کوفہ کے گورنر بنا دیے گئے۔ کوفہ کے کیا بنا دیے گئے؟ بولو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اس بات کو سمجھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مومن بن جائیں اور نیک عمل کے پیکر بن جائیں، اللہ اس زمین کا تمہیں مالک بنا دے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا مالک بنایا۔ ہاں جی، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، آپ پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اپنی وجہ سے۔ سعودی عرب دیکھ لو، سعودی عرب دیکھ لو، نمونہ ہے اس دور میں، اس دور جہالت میں بہترین نمونہ ہے، گلابوں کی طرح کھلا ہوا ایک اسلامی مملکت۔ ملک عبدالعزیز شاہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی اور محمد بن سعود دونوں مجاہدین نے مملکت سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی، توحید پر ایمان مضبوط کیا، عقیدہ مضبوط کیا۔ وہ دھاگوں سے ڈرنے والی قوم نہ تھی، پیڑوں کو دیکھ کے سجدہ کرنے والے نہ تھے۔ وہ تمہیں چھینک آئی، مولوی صاحب تعبیر لکھ دو، مولوی صاحب کالے دھاگے مالو، کالے دھاگے، کالی بلی، کالے کتے سے ڈرنے والی قوم کبھی کامیاب؟ بولو، وہ مردہ پرست نہیں تھے، وہ جھنڈیاں بنڈیاں لگانے والے، عید میلاد النبی، شب برات اور حلوے ماڑے کھا کر ڈھکارے لینے والے ملانے مولوی نہیں تھے۔ وہ توحید کے سچے علمبردار تھے۔ جی جناب، ایک ہمارے ملکوں کے اندر بھی بڑے بڑے تحریکی مزاج کے لوگ پیدا ہوئے، وہ جناب علی ہم نظام اسلام قائم کریں گے، ہم اسلامی اسٹیٹ قائم کریں گے، ہم جناب علی یہ کریں گے، ہم سلطنت اسلامیہ قائم کریں گے۔ گھنٹہ کرو گے تمہارے گھر ہی کے اندر اسلام نہیں آیا۔ اسلام کوئی چڑیا نہیں ہے کہ اٹھایا اور لا کر کے کرسی پر بٹھا دیا اور جناب علی چلو اسلام آ گیا، ایسے اسلام نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بااختیار ہونے کے باوجود بھی، رسول اللہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ اسلام دے دے، ہم کرسی پر بٹھا لیں، خلاص تیرا پسندیدہ دین ہے بس ہم اسی کے تحت۔ نہ، اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں۔ اللہ نے تو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے، کون کتنا قیمتی جان دے رہا ہے، کون کتنی قیمتی قربانیاں، اللہ نے اس کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ تو اس لیے پریشان نہ ہو، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رب کا اعلان ہے، غم نہ کرو، فکر نہ کرو،
بزدل نہ بنو، پس ہمت نہ بنو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم بولو اگر تم مومن ہو۔ بہت آسان نسخہ ہے، حکومت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو نا، بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، میرا یہی موضوع ہے۔ وہ خواہ میں تھوڑا سا آپ کو تمہیداً تقریباً 15-20 منٹ میں نے آپ کا لے لیا، لیکن یہ ضرورت بات تھی، مجھے آپ کے سینوں پر کچھ تحریر کرنا ہے، آپ کے سماعتوں میں کچھ باتیں ڈالنی ہیں، آپ کے کانوں میں کچھ چیزیں، آپ کے دماغوں میں کچھ چیزیں نقش کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ کو میرے حوالے کرو تاکہ میں انہیں جھجوڑ سکوں، میں انہیں صاف کر کے ان کے اوپر کچھ نقوش ڈال سکوں کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، دنیا کی سرداری چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، صدا سب کچھ چاہتے ہو، سب کچھ میسر ہے، سب کچھ دین اسلام کے اندر موجود ہے، رب کعبہ کی قدم ہے۔ مثالیں تمہارے سامنے میں نے دی، ابو ہریرہ جیسے بھوکے پیاسے ننگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بکریاں چلانے والے، بدر کے موقع پر جب ابو ہریرہ نے ابو جہل کے سینے پر پیر رکھا اور تلوار جب اس کے گردن پر رکھی، نظر اٹھایا، ابو جہل نے کہا او چرواہے کے بیٹے، او چرواہے کے بیٹے، بڑی اونچی جگہ پہ جو کھڑا ہوا ہے، اتنا تکبر تھا ابو جہل کو۔ ابو ہریرہ سے کہتا او چرواہے کے بیٹے، بڑی بلند جگہ پہ تو کھڑا ہوا ہے، ارے میری گردن کاٹنا ہے تو چھوٹی نہ کاٹیو، سینے سے ذرا لمبی گردن کاٹیو، مرتے مرتے بھی اس کا تکبر نہیں گیا، فی نار جہنم۔ یہ اللہ نے وہ پاور دیا تھا اس ایمان کی بدولت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اگر اسی طرح تمہارا ایمان بھی ہو جائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا، تب تم ہدایت یافتہ ہو، صراط مستقیم۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے، سبق پڑھ پھر عدالت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، عدل اور انصاف پیدا کرو، اپنے آپ سے بھی عدل کرو۔ یہ انسان اسلام کی بہت آسان تعلیم ہے، اپنے آپ سے انصاف کرو، اپنی آنکھوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن عبادہ یا حضرت سعد بن عمرو یا عمرو بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پتہ چلا یہ راتوں رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں رات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، سنا ہم نے تم راتوں رات نمازیں پڑھتے ہو، دن میں روزے رکھتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی میں جنت چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نہ اس طرح تمہیں جنت ملے گی، نہ اس طرح اللہ خوش ہوگا۔ اِنَّ عَيْنَيْكَ عَلَيْكَ الْحَقِّ، تیرے آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے پیروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ سب کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، یہ ہے اللہ کا دین۔ اور کتنا سہل اور کتنا آسان ہے۔ ہمیشہ تسبیح مسلح لے کر نکل گئے چلے مارنے، اور بیوی گئی محترمہ سینما ہال میں گئی، بازاروں میں مڈر گشتیاں کر رہی ہیں محترمہ، اور اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟ اعلیٰ حضرت چلہ مار رہا ہے۔ کس لیے؟ دین پھیلا۔ ابے پہلے اپنے گھر والے کو دیندار بنا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تیرے قرب و جوار اور تیرے اقربا، تیرے جو اعزاء و اقارب ہیں، پہلے ان کو دین سمجھا۔ دین اسلام ہے کیا؟ نہ خود سمجھتا دین اسلام کو، جھولی جھنڈی اٹھایا، تبلیغی جماعت بن کے تبلیغ میں نکل گیا۔ ابے کون سی تبلیغ ہے یہ؟ جہالت، جاہل۔ ڈبے میں اگر بدبو ہو، بھئی گل کے ڈبے میں، گل کے ڈبے سے کیا اترے کیا کہتے ہیں جنت الفردوس کی خوشبو آئے گی؟ بولو بھائی، آپ لوگ جانتے ہو گل؟ بہار کے لوگ نہ جانے، جھارکھنڈ کے لوگ نہ جانے، تو اور کون جانے؟ وہ پیدا ہی ہوئی ہے۔ رمضان میں بھی بہت سارے مسلمان عورتیں گھستی ہیں، بہت کم ہو گیا دھیرے دھیرے، الحمدللہ۔ جہالت دھیرے دھیرے، اللہ علماء کرام کو سلامت رکھے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا اس علاقے کے اندر جہالت کا ایک سبب اور شیطان کے حملے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی مرکزی عالم موجود نہیں ہمارے درمیان ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہمارا مرجع نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم دین مرجع اور مصدر بنے، جس کے فتوے چلیں، جس کے مسائل چلیں، تو الحمدللہ شیطان منہ چھپا کر کے یہاں سے بھاگے گا۔ الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، بس یہ بات ہے کہ آپ کی نظروں میں آنا چاہیے، وہ آپ تو اپنے علاوہ کسی کو علامہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے اہل حدیثوں کا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ 2 اچھر پڑھ لیا، ختم، محدث اعظم بن گئے۔ جس کو دیکھو وہی فتوے جھاڑ رہا ہے، جس کو دیکھو وہی مسئلے مسائل بیان کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔
عزیزان گرامی، دین بہت آسان ہے، دین اسلام بہت سہل ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ اپنے حسن اور اپنے جمال، اپنی رہنمائیوں اور اپنی تعلیمات اور اپنے سہل اور آسانی کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے۔ ہندوستان کے کچھ میڈیا برادرز ہیں، سسٹرز ہیں، بڑی زبردستی کہہ رہا ہوں برادر جنہوں، حالانکہ وہ دشمن ہیں اسلام کے، اللہ انہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائے، زور سے بولو آمین۔ کم از کم دلی تک تو آواز پہنچنی چاہیے بھیا، اے اللہ دلی کو بھی مسلمان بنا دے، بولو آمین، زور سے بولو۔ اپنی ہمارے ہاں وہ کہاوت ہے کہ اندھا باٹے سنی گھرے گھرانہ کھائیں، مٹھائی ہے اسلام اپنے آپ میں، کھا تم خود بھی نہیں کھا رہے ہو، مشکل تو یہ بھی ہے، بدنام ہو بس، کھا خود بھی نہیں رہے ہو۔ اس کو جانو، اسلام دین بہت آسان ہے۔ میڈیا چلا رہا ہے نہیں 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 نہیں، اسلام بہت مشکل ہے، اسلام بہت مشکل ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، شراب پیے تو کوڑے مارو، زنا کرے تو اس کو پتھر مارو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ شیطان چلا رہا، چیخ رہا۔ پوچھو اس بھائی سے جس کی بہن کے ساتھ چند ہوس پرست حیوانی بھیڑیوں نے زنا کیا، ریپ کیا ہو، پوچھو اس خاتون سے، پوچھو اس عورت سے جس کے جسم کو بھگوڑا ہو بھیڑیوں نے زنا کیا ہو، بلاತ್ಕಾರ کیا ہو، پوچھو اس کے دل کا کیا کہنا ہے۔ میڈیا والوں تم بھی سمجھو اور دنیا کے لوگوں سمجھو، پوچھو اس شخص سے جس شخص کے باپ کو اس کے سامنے گولی مار کر کے چند شرپسند عناصر نے لوگوں نے اسے قتل کیا ہو، اس بیٹے کے آنکھوں میں خوشی اور مسرت کے آنسو ہوں گے یا اس کے آنکھوں سے قہر اور غضب اور غصے کا خون اترے گا؟ پوچھو اس باپ سے، پوچھو اس بیٹے سے، بولو تمہارا باپ نہیں مرا، تمہاری بہن کا ریپ نہیں ہوا اس لیے تم بہت مڈر گشتیاں، یا تم خود ریپسٹ ہو یا تم خود مڈر کرنے والے لوگ ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ نہ تمہارے بھائی ہیں نہ بہن ہیں، یا تم خود ہی ولد الزنا ہو، نہ تمہارا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ کاش تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، کاش تمہاری ماؤں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، کاش تمہارے گھر کے کسی بھائی بہن کے ساتھ ہوا ہوتا کہ گولی مارنے والوں نے مار دی دندناتے پھر رہے ہیں۔ کیا اس بیٹے کی نظر میں خون نہیں اترے گا اس دشمن کو دیکھ کر کے، اپنے باپ کے قاتل کو، کہ اگر یہ موقع ملا تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو وہ سزا دیں گے جو ہمارے باپ کی روح خوش ہو؟ کیا جرم ہے اسلام؟ یہ باتیں سنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت سخت ہے، اسلام بہت شدید۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا، اسلام بہت سہل ہے، یہ دین ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ بہت بڑا کنفیوژن ہندوستان کے ماحول میں، معاشرے میں، اور ہمارے قرب و جوار میں بھی، نادانوں کے دماغوں میں بھی، اور غیر شعوری طور پر ہمارے بعض طلباء بعض اہل علم بھی اس مرض کے شکار ہیں کہ وہ دین اسلام کو مذہب اسلام مذہب اسلام مذہب اسلام۔ بھیا دین کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، یہ بات سمجھو باریکیوں کو۔ بس کوا کان لیے جا رہا، کوے کے پیچھے دوڑ رہا، پہلے اپنا کان دیکھ، تیرا کان تیرے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کوے کے پیچھے کیوں دوڑ رہا؟ لوگوں نے کہہ دیا اسلام مذہب ہے، مذہب اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین کا معنی لغت ہو، ڈکشنری ہو، کہیں بھی ہو، مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب یہ انسان بناتا ہے، چند انسانوں کی سوچ کو مذہب کہا جاتا ہے، یا کسی ایک انسان کی تھیوری کو، اس کے وچار دھارا کو، یا اس کی آئیڈیالوجی کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس کی آئیڈیالوجی یا آپ کی وچار دھارا
یہ فلانی پارٹی کی وچار دھارا ہے، یہ فلانی جماعت کی وچار دھارا ہے۔ تو وچار دھاراؤں کا نام مذہب کہلاتا ہے، جو انسان بناتا ہے، انسان کے ساتھ جڑتے ہیں وہ چیز۔ لیکن اس دین جو ہے وہ دین انسان نہیں بناتا، بلکہ دین آسمان سے بن کے آتا ہے، دین پروردگار بناتا ہے، دین اللہ بناتا ہے۔ تو اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے پسندیدہ، وہ دین کیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ بولو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ ہاں تو زور سے بولو، مجھے کیوں چلوا رہے ہو آپ بیٹھے؟ زور سے بولو کہ ہاں اسلام ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ ایسے گونگے بہرے بیٹھ کے بیٹھے رہو گا، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ جلسہ مت دیکھو، جلسہ سنو، تقریر سنو، دلوں کے اندر بٹھاؤ اس باتوں کو، اور سب بچے عورتیں سب سمجھائیں، بتائیں کہ دین اسلام دین ہے، اور دین یہ زمین پہ نہیں بنا، کسی کاتب نے نہیں لکھا، کسی رائٹر نے نہیں لکھا، کسی ودوان نے نہیں لکھا، کسی صوفی سنت سادھو نے نہیں تحریر کیا۔ دین آسمان سے بن کے آیا ہے، جس نے زمین بنایا، آسمان بنائی، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا پانی کے قطرے سے، اسی رب ذوالجلال نے دین اسلام کو بھی بنایا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے دین آیا، محمد اس کے کیا کہتے ہیں ہندی میں، نرمان کرنے والے ہیں، اس کی بنیاد۔ بیوقوفو، احمقو، کون سی دنیا میں رہتے ہو جاہلو؟ ان کو بتاؤ اسلام محمد الرسول اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اسلام محمد الرسول 1400 برس کا دین نہیں ہے۔ اسلام اسی دن سے آیا ہے جس دن سے اس روئے زمین پر آدمی آیا ہے، آدم آئے ہیں، بابا آدم پہلا پہلا انسان جب سے آیا ہے وہ اسلام لے کر کے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو مکمل کیا ہے۔ اس پوری عمارت کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بات سمجھنا ہے آپ کو، سب سے پہلے مسلمانوں، اس کے بعد اپنے برادران وطن کو بھی سمجھانا ہے، پورے ورلڈ کو سمجھانا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے، ان کے بھاشاؤں میں سمجھانا ہے۔ اب بھاشا کی بات آئی، آج مسلمان ہیں اپنی بھاشا کے علاوہ دوسرے بھاشا کو کفر سمجھے بیٹھے ہیں، جیسے انگریزوں سے دشمنی میں۔ ہم مسلمان سب سے پیچھے اس وجہ سے بھی رہ گئے کہ ہمارے مولویوں نے اس زمانے میں انگریز کی دشمنی میں فتویٰ دے دیا انگریزی پڑھنا حرام ہے، کیونکہ انگریز ہمارے دیش کا دشمن ہے، انگریز کو بھگانا ہے تو اس کو بھگانا اس کے زبان کے ساتھ بھگاؤ۔ ہمارے لوگوں نے انگریزی پڑھانا، مولویوں نے اپنے مدرسوں میں انگریزی پڑھانا حرام کر دیا۔ آج بھی بہت سارے مدرسے انگریزی نہیں پڑھاتے، اور یار لوگ جو وفاداری کرنے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم تو بھارتی ہیں، ہم تو بھارت کے سب سے بڑے وفادار ہیں، بہت بڑے چہیتے ہیں، ہمارا ملک ہے وہ تلوے چاٹنے والے انگریزوں کے، ان کے سادھو، ان کے سنت، ان کے بدوان، ان کے بڑی بڑی کاش کے لوگ انگریزیاں پڑھ کے آج جناب علی دیکھیں بڑی بڑی سرداریاں، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی چودراہٹیں لے کے بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہی بھارت کے نرمان کرنے والے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہم نے کہا جاؤ لال قلعے، جاؤ دلی گیٹ کے اوپر دیکھو شہیدوں کے کتنے نام مسلمانوں کے ہیں اور کتنے نام غیر مسلموں کے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اس دیش کا سب سے بڑا وفادار کون ہے، کس نے اپنے خون سے اس گلشن ہند کو سینچا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے اور جس کے چاروں گوشوں کو اپنے خون کی خوشبوؤں سے مہکایا ہے۔ اسلام کے علاوہ مسلمانوں کا سوا اور بھی کوئی ہے؟ نام ملے گا مسلمانوں کا، تو تم تو اس ملک کے جناب علی سپوت بیٹے ہو۔ الحمدللہ ہم سپوت بیٹے اپنے بھارت کے، اور یاد رکھو اگر کسی شیطانی دماغ کے اندر بھارت کے ٹکڑے کرنے کا بھی خیال آئے گا تو ہم اس شیطانی دماغ کو اس کے سر سے نوچ کے پھینک دیں گے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اکھنڈ بھارت کے دعوے دار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت اکھنڈ بھارت بنے، جس کے اندر ہمارے سے پہلے، آزادی سے پہلے جو بھارت کی تصویر ہے، ایک شیر جیسی تصویر ہے، ہم اس کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے کہ اس بھارت کے اندر وہ مکمل وہ شیر کی تصویر آئے جس کے اندر پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، سکم بھی تھا، افغانستان بھی تھا، بھوٹان بھی تھا۔ ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں، آؤ مل جل کر بھارت کا ایک نیو نرمان کرتے ہوئے ایک شیر کی تصویر بنا کر اپنے بھارت کی چھوی کو مکمل کرنے اور ایک اکھنڈ بھارت کی تعمیر۔ ہم دوبارہ تقسیم کو نہ پہلے چاہتے تھے
کہ ہمارا ملک بٹے، نہ اب چاہتے ہیں اور نہ مرتے دم تک چاہیں گے انشاءاللہ، اور جو بانٹے گا ہم اسے بانٹیں گے، جو ہمیں ٹکڑے کرے گا ہمارے بھارت کو ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ بولو انشاءاللہ تعالی، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اپنی زمین سے، ہمیں وطن سے محبت اور اس کی وفاداری پیش کرنے کے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اسلام پر عمل کرتے ہوئے جو اسلام کی شکشائیں ہیں، تعلیمات ہیں، جس کے اندر یسر ہے، ان الدین یسر، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و قرآن فرمایا کہ جو اسلام ہم نے تمہیں دیا ہے یہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حل میں مدکر، ہم نے ذکر کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، بیان کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اس کی تعلیمات، اس کے قواعد، اس کے شکشا آسان ہے، سہل ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ ہے کوئی قرآن کے ان اصول و ضوابط کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے؟ اب میں بتاتا ہوں کتنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان ہے یہ دین جو اللہ کے نبی۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید کو لے لیں۔ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں اسلام کے اوپر عمل کروں، اسے کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پلین میں سفر کر رہا ہے، پانی کے جہاز پہ سفر کر رہا ہے، اسٹیمر میں بیٹھا ہوا، بلینکٹ اوڑھ کے بیٹھا ہوا، بسترے پر لیٹا ہوا، ہاسپٹل میں، کہیں بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی بدعوان کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے سچا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عربی نہیں آتی ہے، نہ آوے، اپنی زبان میں کہہ لے، اے اللہ تو ہی میرا سچا معبود ہے، تیرا نبی محمد یہ ہمارا نبی ہے، ہمارے رسول، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، زبان سے کہہ دے، کمبل سے نیچے بیٹھا رہے، کوئی نہ سنے، انشاءاللہ اگر اس کی موت ہوتی ہے تو بغیر کسی عمل کے اسی وقت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے اسلام، کتنا سہل ہے۔ شور کرنے کی ضرورت نہیں، فوٹو کھچانے کی ضرورت نہیں، نہانے کی ضرورت نہیں کہ جناب علی بپتسمہ دو تو فادر کے پاس جاؤ، تو مولانا کے پاس جاؤ، تو مؤذن کے پاس جاؤ، مولانا معین الحق صاحب سے پیپر لکھواؤ، اجازت نامہ لو، ہم مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ کتنا آسان ہے، بولو ہے آسان تو نہیں؟ یہ ہے دین اسلام۔ اے اللہ نماز بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، کھڑے مت ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اے اللہ ہاتھ نہیں اٹھے، کوئی بات نہیں، ہاتھ جائیں وہیں پڑھ لو۔ اے اللہ پانی نہیں ہے، کیا کرے، پینے کو نہیں ملا، وضو کیسے بنائیں؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، پاک مٹی ہے، اسی سے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مار کے اپنے ہاتھوں کو یوں کر لو اور منہ کے اوپر پھیر لو، خلاص، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تیمم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ کتنا آسان ہے۔ بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتے، اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ اللہ یہ کروٹ بائیں کروٹ نہیں، کوئی بات نہیں، دائیں کروٹ لیٹ جاؤ، چت لیٹ جاؤ، قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، جس طرف منہ کر کے چاہو نماز پڑھ لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا۔ کتنا سہل ہے، کتنا آسان ہے۔ نماز ہمارے لیے بڑی بھاری چیز، بڑی بھاری چیز، اور بیچاری اتنی مسکین، اتنی غریب نماز ہے، اتنی غریب ہے، اللہ اللہ۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا غصے کا نزلہ، بیماری کا نزلہ اس بیچاری نمازی پہ جاتا ہے۔ کھانا نہیں چھوٹے گا اس سے، دوڑنا نہیں چھوٹے گا، کھیل کود نہیں چھوٹیں گے، بزنس نہیں چھوٹے، تجارت نہیں چھوڑے گا، بیمار ہوا، کھانسی ہے، سب سے پہلے جو چیز اس کی چھوٹتی ہے نماز۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھیں، یار بڑا بزی ہو گیا، ارے نماز نہیں پڑھے، بخار آ گیا، نماز تم نے پڑھی، بیوی بھاگ گئی، وہ نماز تم نے پڑھی، اماں ناراض، سب ابے تو نماز کیوں چھوڑ رہا بھائی؟ یہ نماز کے اوپر سارا نزلہ گزرتا ہے۔ اور تمہیں پتا ہے نماز جو نہیں پڑھتا نا، جو نماز نہیں پڑھتا
جو نماز نہ پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ کرے، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ انٹرنس ہے نماز، انٹرنس ہے، سمجھے؟ روزہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے توفیق تو کرو نہ کرو تو معاف ہے۔ زکوٰۃ 20% 30% مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، کیونکہ 70% تو بیچارے مسلمان غریب اور غربا ہیں، مالک نصاب ہو ہی نہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ کیا فرض ہوگی غریبوں پر؟ رہی صحیح بچی کھچی ایک چیز مسکین نماز ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، 3 چیزیں اللہ کے نبی کو بڑی پیاری تھی۔ نمبر 1 خوشبو، اللہ کے نبی خوشبو بہت پسند کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں بڑی محبوب ہیں، عورتیں پیاری۔ نمبر 3 قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی سفارش چاہتے ہیں، شفاعت چاہتے ہیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑو، کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑو۔ ہاں جی، کسی بھی، اگر ڈاکٹر نے کہا نہا نہیں سکتے، تیمم کر لو، ناپاک ہیں نہا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، سفر میں جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، نماز پڑھو، کوئی اچھی ہر زمین، پوری زمین آسانی دیکھیں، سہل دیکھیں۔ پہلے زمانے کے جو امتی تھے، نبی تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی اپنے بنائے ہوئے عبادت خانے میں جا کے عبادت کریں۔ نبی کائنات نے فرمایا مجھے اللہ نے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، لم یعطہن قبلی، مجھ سے پہلے وہ 6 چیزیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے، میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ دشمن ایک مسجد گرانے پر بغلیں بجا رہا ہے، خوش ہے، مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی، مسلمانوں کے منارے گرا دیا، ایک نہیں 10 گرا بنا، کچھ بھی کر۔ ہم مسجد مناروں کو نہیں سمجھتے، مسجد در و دیوار کو نہیں سمجھتے، رنگ و روغن کو مسجد کا نام ہم نہیں دیتے۔ مسجد اس روئے زمین کی ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں ایک مومن اپنی پیشانیوں کو ٹکا دیتا ہے، وہی اس کے لیے مسجد بن جاتی ہے۔ کھود ڈال پوری دنیا، کھود دے اپنا گھر، مٹا دے جو بھی کرنا ہے، انشاءاللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام کو مٹانے والے حامان، شداد، فرعون، نمرود، سب غضب اللہ جہنم میں جل رہے، بلک رہے، سڑ رہے، گل رہے، اور اسلام کے جتنے دشمن آج سے لے کر پہلے پیدا ہوئے جناب وہ بھی سڑ گل مر رہے ہوں گے، تو بھی دشمنی کر کے جائے گا انہی کے ساتھ، تیرا کیا ہوگا؟ تیرا بھی وہی حشر ہونے والا۔ اس لیے اسلام ہمارے باپ کی میراث نہیں، نہ مسلمانوں کے باپ کی میراث ہے، اسلام پوری دنیا کی ضرورت ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے۔ اگر اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہو، اللہ کی زمین پہ چل رہے ہو، اللہ کے سورج کے سائے میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، چاند سے ٹھنڈک لے رہے ہو، سب کچھ اللہ کا لے رہے ہو، سب کچھ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، پانی بھرے جا رہے، تالاب ہیں، ندی ہیں، نالے تمہارے داداؤں نے پیدا کی، کس کے باپ نے بنایا، کس کی گورنمنٹ نے بنایا، کون سی حکومت؟ سعودی عرب نے بنایا، امریکہ نے بنایا، جاپان نے بنایا، چائنا، کس کے باپ نے بنایا؟ مجھے بتاؤ کس نے بنایا؟ بولو، اللہ نے بنایا، اور یہ سارے مسلمان ہیں جی، ناپاکوں، نجسوں، پلیدوں، ظالموں، جس کی چھاتی کو رونقتے ہو مسلمان ہیں، یہ زمین مسلمان ہے، جس کی روشنیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، آکسیجن لیتے ہو، روشنی لیتے ہو، یہ مسلمان ہیں، یہ رات مسلمان ہے، یہ دن مسلمان ہے، یہ سورج مسلمان ہے، یہ چاروں طرف کے ذرے ذرے مسلمان ہیں، بارش مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان سورج کا نام نہیں ہے، چاند کا نام نہیں ہے، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، یوسف ابراہیم نام رکھ لینے سے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کا فرما بردار بنے، شرک نہ کرے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو جی جناب۔ اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، سب اللہ کے کر،
تم کیا سمجھتے ہو مر جاؤ گے تو آسانی ہو جائے گی، چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں، بہرحال تو اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دین بہت، عورتیں دیکھیں، عورتیں ہماری خواتین بہنیں بیٹھی ہیں، سوچتی ہوں گی مولانا لوگ سب مردوں کے لیے بیان کریں، یہ تمہارے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے، سب کے لیے اسلام ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ سن، تمہارے لیے تو جنت تو ایسی ہے جیسے تمہاری مٹھیوں میں اللہ نے جنت دے رکھی ہے، بہت آسان ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا المرأۃ اذا سلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت فرجها، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ایمان لانے کے بعد، ہاں یہ بات یاد رکھو، یہ جتنے بھی فضائل بتائے جاتے ہیں یہ سب توحید کے بعد ہی ہیں۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ جوتا بھی مارو اور جیب سے پیسے بھی نکالو، باپ کو جوتا بھی مارو اور بولو جیب سے پیسہ بھی نکالو، نکال سکتے ہیں؟ پھر باپ جوتا پلٹ کے مارے، ایسا نہیں ہے۔ کفر کرو، شرک کرو، خرافات کرو اور کہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، ایسا نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا احسان دے رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ نعمتیں ہیں۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ، بہت سہل، جنت میں چلی جائے، جنت۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نمبر 1۔ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے۔ نمبر 3، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، غیر مردوں کے ساتھ آشنائی نہیں ہونی چاہیے، زنا بدکاری، آنکھ مٹول نہیں ہونے چاہیے، اپنے آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ وَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری، شوہر نے کہا بیٹھو تو بیٹھ جائے، اٹھو تو اٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ شوہر نے کہا سگریٹ پیو تو تم بھی سگریٹ پیو، شوہر نے کہا چلو چلتے ہیں پارک میں گھومنے، فلانے پارک نیا نیا کھلا ہوا ہے، چلو باہوں میں باہیں ڈال کر مطلب وہ میڈم پہنچ گئی، شوہر نے کہا پردہ ہٹا دو، نقاب بیگ میں رکھ لو، ہے سب تو اپنے ہی لوگ ہیں، کہہ دو سنو میاں دنیا میں تمہاری بیوی ہوں، اگر آخرت میں بیوی رکھنا چاہتے ہو تو پھر میں اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہوں، میں اس کے اوپر عمل کروں گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، شوہر تو شوہر ہے، باپ کی بھی فرما برداری ہمارے لیے واجب اور فرض نہیں۔ تو مرد بنا، شوہر بنا، ہماری عزت و آبرو کو بے آبرو کرنے کے لیے؟ میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں، میں اپنے بھائی کی عزت و آبرو ہوں، پارکوں میں بیٹھ کر زناکاریاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، لونڈے لفاڑے، اور لوڈو اللہ سے ڈرو، تمہاری ماں بہن بیٹیاں جس کے ساتھ تم برائیاں کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی دوسرا برائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے یہاں تم بیٹھ کر کے غیروں کی بہن بیٹیوں کو گھورو اور دیکھو، شرم کرو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، تمہاری ماں بہن اور بیٹیاں چل رہی ہیں، حیا کرو ورنہ یہ آنکھیں تمہاری اندھی ہو جائیں گی۔ اس کو شدت نہیں کہتے، کسی کی بھی بہن بیٹی ہوتی، اپنے آپ کی حفاظت کرو، کرواؤ۔ اور میری بیٹیوں، میری بچیوں، حجاب اور پردہ یہ شدت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قیمتی چیز کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں، بلکہ آج بھی، اب تو کریڈٹ بینکوں کے اندر کارڈ چلا ہوا، پیسے بھی جب سفر کرتا بندہ تو کمر میں پیٹی باندھ کر اور وہاں پیسے گھسیڑ کر چلا کرتا تھا، اتنا سنبھال کر، پیسہ ہے، سونا ہے، ہاتھ میں اچھالتے ہوئے آدمی نہیں چلتا۔ تمہیں جو پردوں کا حکم دیا گیا، تمہیں جو حجاب کا حکم دیا گیا، اسی لیے دیا گیا تاکہ تم ایک ہیرو سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ ایک دفعہ اگر تمہاری عزت گئی تو صرف تمہاری نہیں جاتی بلکہ پورے خاندان کو ناک کٹوانا پڑتا ہے، پورے خاندان کی بچیوں کے ناک کٹتے ہیں، بے عزتی ہوتی، ذلت ہوتی۔ اس لیے اسلام نے کہا اگر ایسا بندہ پکڑا جائے ایسے مارو کوڑے، شہر بدل کر دو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ لیکن یہ تمہارے لیے بھارت کے اندر نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ اسلامی مملکت کے لیے، جہاں مسلم حکمران ہوں گے، جہاں مسلم قائدین ہوں گے، جہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، وہاں یہ چیزیں ہیں۔ اب تم چلو اپنے اپنے طور پر پتھر مارتے ہوئے، نہ جانے تمہارے اوپر کیا بھروسہ بھائی۔ اس لیے اپنے دین کو سمجھو،
آسان ہے دین. نماز پڑھ لو 5 وقت کی, عورت نماز پڑھ لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے. نبی کائنات فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ اللہ کی بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دین آسان ہے, سہل ہے. پڑھو, سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو, انشاءاللہ تبارک تعالی دنیا میں بھی خیر, آخرت میں بھی خیر. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے دونوں کو, کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.